صلی اللہ علیہ وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صلوات پڑھے محمد سامعین محترم قرآن مجید کی جس مختصرہ آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے آج کا بابرکت دن مبارک دن کیوں نہ ہو یہ دن مبارک وارث نبوت محافظ رسالت جب آغوش رسالت میں آئے تو سب سے پہلے یہی آیت مجیدہ پڑھ کر اپنے حبداروں کی کامیابی کا اعلان کیا یا علی قد افلح المؤمنون کامیاب ہوئے مومن علماء شیعہ کی اگر تفاسیر اٹھائیں اور علماء اہل سنت کی تو اس میں علامہ زمخشری علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر مفسر قرآن اپنی تفسیر الکشاف میں نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن میں جب بھی خطاب مومنوں کو ہو اس سے مراد ہے اے علی والو یا علی خوش نصیب ہو اے علی والو اللہ قرآن میں خطاب کر رہا ہے علی والوں سے اور جس میں کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون کامیاب ہیں مومن یعنی علی والے اور علی مولا بھی اپنی زبان سے نبی کے ہاتھوں پہ یہ سند دے رہے ہیں کب یہ واقعہ پیش آیا تاریخ بتاتی ہے 13 رجب کو جب بی بی فاطمہ بنت اسد علی کی ماں اپنے گھر سے چلی ہیں اللہ کے گھر کی طرف بعض مورخین نے نقل کیا بی بی پہلے رسول اللہ کے پاس گئی ہیں کیوں حالت وہ تھی چاہتی تھی جو مجھے تکلیف ہے اس میں رسول کے پاس جاؤں رسول میرے حق میں دعا کریں تاکہ میری مشکل آسان ہو لیکن مصطفیٰ نے جناب فاطمہ بنت اسد کو اللہ کے گھر میں بھیج دیا تو گویا یہ بھی معلوم ہوا کہ علی کی ماں اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے نبی کو وسیلہ بنائی رہی بی بی فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کے پاس آئیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی پہلے کعبے کا طواف کر رہی ہیں یہ بات چیزوں کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے بچے اور نسلیں ہیں اس واقعے سے آگاہی ہو بی بی کعبے کا طواف کر رہی ہیں علماء اہل سنت نقل کرتے ہیں بی بی جب طواف کر رہی تھی
تو چاہتی تھی جو خانہ کعبہ کے ساتھ رکھے ہوئے بت ہیں ان بتوں کی طرف سر کو جھکائیں، ان کے سامنے سجدہ کریں۔ علی کی ماں سجدہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن شکم فاطمہ بنت اسد میں علی حیدر کرار اس طرح سے حرکت کرتے ہیں، ماں کو بتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ یہ علماء اہل سنت کی روایت ہے۔ ہم شیعہ خیر البریہ اس روایت کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے علی کی ماں ملت ابراہیمی پر تھی، ایک لحظے کے لیے بھی بی بی کافرہ نہ تھی، لیکن علماء اہل سنت نے اتنا تو اعتراف کیا علی وہ ذات ہے جو ماں کے شکم سے لے کر لحد تک ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کے سامنے نہ جھکے۔ علی وہ ذات ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کے سامنے نہ جھکے۔ اب آئیں ذرا، تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نماز میں سورۃ الحمد تمام مسلمان پڑھتے ہیں۔ سورۃ الحمد میں ایک دعا کہتے ہیں، پڑھتے ہیں کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں راہ ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ رکھنا جن کا جو تیرے غضبناک ٹھہرے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی، جو گمراہ رہے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی۔ ذرا مجھے کوئی تحقیق کر کے بتائے نبی کے بعد کون تھا علی کے علاوہ جو ایک لمحے کے لیے نہ گمراہ رہا؟ دنیا نے تسلیم کیا علی وہ ذات ہے جو ایک لمحہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکا۔ لیکن ذرا تحقیق تو کریں نبی کے بعد کتنے بڑے بڑے صحابہ نبی کے تھے، 40 سال بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ اب امت پوچھتی ہے آل افضل ہیں یا اصحاب افضل ہیں؟ اور میرا دوست فیصلہ تو کر، وہ افضل ہے یا یہ افضل ہیں جو ماں کے شکم سے لحد تک ایک لمحے کے لیے غیر خدا کو نہ جھکا۔ یا علی، یا رسول اللہ، یا علی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد ہمارا ایمان ہے کہ مومنہ باللہ تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، دیکھیں امیر المومنین شکم مادر میں کس طرح تعظیم خدا کرتے ہیں علماء اہل سنت کی روایت کے مطابق، لیکن تعظیم مصطفیٰ کیسے کرتے ہیں؟ روایت ہے ایک دن رسول اللہ حضرت ابو طالب کے گھر تشریف لائے، بی بی فاطمہ بنت اسد تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ کسی اور میرے خاندان کے بزرگ کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتی، جب بھی میرا بھتیجا مصطفیٰ آتا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتی ہیں، حالانکہ بی بی نے بیٹا بن کر پالا ہے، ماں ہو کر اب مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتی ہیں۔
بی بی فرماتی ہیں یا ابا طالب، اے ابو طالب، میں فاطمہ اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوتی، میرے شکم میں جو بچہ ہے مصطفیٰ کی تعظیم پہ کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کی تعظیم پہ کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، یہ تو آپ کہہ رہی ہیں، اب ذرا دیکھ بھی لیں کہ یہ بچہ مصطفیٰ کی تعظیم کیسے کرواتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو گھر سے باہر بھیجا۔ گھر میں حضرت ابو طالب ہیں، حضرت حمزہ ہیں، دونوں ہاشمی جوان ہیں، ہاشمی شجاعت رکھتے ہیں، عرب کے جوان مرد ہیں، قوت بازو رکھتے ہیں، جن کی شجاعت پورے عرب میں موجود ہے۔ اب بی بی فاطمہ بنت اسد کو بٹھایا، ایک طرف سے حضرت ابو طالب نے کاندھے کو مضبوطی سے پکڑا، دوسری طرف سے حضرت حمزہ نے مضبوطی سے کاندھے کو تھاما۔ اب حضرت ابو طالب کہتے ہیں او میرے بھتیجے، آپ ادخل ھذا البیت، اس گھر میں داخل ہو جائیں۔ اب دونوں نے مضبوطی سے بی بی کے کاندھوں کو پکڑا ہوا ہے۔ یا ادھر سے رسول کو آواز دی، سید الرسل جیسے دروازے کے اندر داخل ہوئے، علی کی ماں شجاعت حیدری کے ساتھ استقبال رسول کے لیے کھڑا ہو گئی۔ یا علی، رسول کے احترام کے لیے کھڑا ہو گئی، گویا بتا دیا، دنیا والوں کو سمجھا دیا، ساتھ گواہ بھی بنا دیا حضرت حمزہ کو کہ علی کس کا لال ہے۔ ابو طالب وہ ہیں جو مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، اور ابو طالب کا لال بھی شکم مادر میں تعظیم مصطفیٰ کرتا ہے۔ آج دنیا یہ کہہ دے کہ اصحاب وہ ہیں، بے شک ہم اصحاب نبی کی عظمت کے قائل ہیں، جو رسول اللہ کے اصحاب با وفا ہیں، جو رسول اللہ کے اصحاب خاص ہیں، جو رسول اللہ کے پسینے پہ جہاں پسینہ گرے وہاں اصحاب اپنا خون گراتے ہیں، نبی کے مددگار ہیں۔ ایسے اصحاب رسول کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم اصحاب نبی کی عظمت کے قائل ہیں، لہٰذا اب دنیا یہ کہے کہ اصحاب وہ ہیں جو نبی کے دسترخوان پر پلے، نبی کے دسترخوان پہ پلنے والے باعظمت ہیں۔ اور میرا دوست، تیرے میں ان فیصلوں پہ حیران ہوں، تجھے نبی کے دسترخوان پہ پلنے والے اصحاب کی شان یاد ہے، اور جو نبی کے دسترخوان پہ پلے وہ اصحاب بنتے ہیں، اور جو ابو طالب کے دسترخوان پہ پلے وہ سید الانبیاء بنتا ہے یا سید الاوصیاء بنتا ہے۔ یا علی، تجھے نبی کے دسترخوان پہ پلنے والوں کی عظمت یاد ہے، اور اس دسترخوان کو کیوں بھلا دیا، اور جس دسترخوان پہ سید الانبیاء پلے۔ بس مرض ہے بغض علی کا۔ اللہ بھی فرما رہا ہے قرآن میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ اور مرض بڑھاتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی بدنی امراض ہوں ان سب کا علاج ممکن ہے، لیکن بغض علی ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہم صلی علی محمد، صلوات بڑھ دے محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔
جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے طواف کر رہی ہیں، آئی ہیں خانہ کعبہ کے بیک سائڈ پہ. کس سائڈ پہ؟ یعنی جس سائڈ پہ ایک دروازہ ہے اس کے برعکس طرف، دوسری طرف، جس کو کہا جاتا تھا مقام مستجار، گناہگاروں کی توبہ قبول ہونے کا مقام. کب سے یہ مقام گناہگاروں کی توبہ کے لیے بنا؟ جب سے علی کی ماں نے کھڑے ہو کر اپنی مشکل کی حل کے لیے التماس کی. یا علی. اب علی کی ماں یہاں آئی ہیں در کعبہ کے پاس، بی بی دعا کر رہی ہیں، رب انی مؤمنۃ بک، اے بار الہ میں تیری ذات پر ایمان رکھتی ہوں، بے نبی کا من انبیاء کا، اے اللہ تیرے انبیاء میں سے تیرے نبی پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، اے اللہ تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِحَاذَ الْبَيْتِ، اے اللہ میں اس گھر پہ ایمان رکھتی ہوں، وَالَّذِي بَنَاهُ، جس نے اس گھر کو بنایا، ابراہیم و اسماعیل، میں اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. بی بی واسطہ دے رہی ہیں، میرا اللہ میری مشکل آسان فرما. انبیاء کا واسطہ دیا، کتابوں کا واسطہ دیا، کعبہ کا واسطہ دیا، کعبے کے بنانے والوں کا واسطہ دیا، لیکن مشکل حل نہ ہوئی. بی بی نے واسطہ دیا، وَبِالْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، اور میرا اللہ تجھے اس لال کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. بس یہ دعا سننی تھی یا دیوار نے راستہ دے دیا. علی کی ماں نے واسطہ دیا علی کا، علی کی ماں نے واسطہ دیا علی کا. جب تک انبیاء کا واسطہ دیا، کتابوں کا واسطہ دیا، کعبہ کا واسطہ دیا، مشکل حل نہ ہوئی. جب واسطہ دیا علی کا، اور میں اپنے الفاظ میں بی بی کی دعا کا ترجمہ یوں کروں. بی بی کہتی ہیں، اے مشکل کشا، تجھے مشکل کشائے دین کا واسطہ، میری مشکل آسان فرما. یا علی، اے مشکل کشا، تجھے مشکل کشائے دین کا واسطہ. علی مشکل کشائے دین ہے. نبی کے بعد بڑے بڑے اصحاب علی کے دروازے پر آئے، لیکن مجھے تاریخ میں کوئی ایک روایت بتا دے نبی کے بعد علی کسی صحابی کے دروازے پر گئے ہو. امت کو جب بھی مشکل آئی ہے آئے ہیں دروازے علی پہ اور کہتے تھے لولا علی لہلک فلاں، اگر مشکل کشائی کے لیے علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. تاریخ میں ملتا ہے حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ کہا. کتنی مرتبہ کہا؟ 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلکت، اگر علی مشکل کشائی کے لیے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. حضرت عمر نے 70 مرتبہ کم سے کم کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی مشکل کشائی کے لیے نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. تاریخ چلتے چلتے آگے چل کے بتاتی ہے چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ وہ 2 سال چھٹے امام کے شاگرد رہے. وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے جسے علماء اہل سنت نے بڑی ذمہ داری سے نقل کیا. ابو حنیفہ کہتے تھے لولا السنتان لہلک الناس
نعمان اگر میں نے 2 سال علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا معلوم ہوا رسول کی وفات کے بعد 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم۔ نبی کے بعد 2 راستے چلے، ایک ہلاک ہونے والوں کا، ایک ہلاکتوں سے۔ گویا حضرت عمر بول کے کہہ رہے ہیں او دنیا والوں، او مسلمانوں، دروازہ علی نہ چھوڑنا، اور جب میرا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہہ رہے ہیں، امت کو پیغام دے رہے ہیں، اور دنیا والوں علی کا دروازہ نہ چھوڑنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، اور دنیا والوں جعفر صادق کا دروازہ نہ چھوڑنا، اور جب میرا گزارا علی کے بیٹے کے بغیر نہیں ہوتا اور تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا امت کو جب بھی مشکل پیش آئی ہے دروازہ علی پر آئے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ علی مشکل کشائے دین ہے، دین کی مشکلوں کو حل کیا ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد اب کعبہ میں کیسے داخل ہو رہی ہیں؟ دیوار کعبہ پھٹی۔ ذرا مجھے آپ بتائیں، سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے صاحبان عقل بیٹھے ہیں، اگر خاتون کی حالت ایسی ہو، شکم میں بچہ ہو اور سامنے سے عمارت گر رہی ہو، خاتون اس عمارت میں داخل ہوگی؟ جی خاتون تو کیا مرد بھی پیچھے کی طرف بھاگیں گے، ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کعبہ شک ہو رہا ہے، علی کی ماں بھاگی نہیں ہے، بتا رہی ہیں بھاگنے والوں کی ماں نہیں ہوں۔ آگے بڑھ کر بتایا میں کرار غیر فرار حیدر کی ماں ہوں، بھاگنے والوں کی نہیں۔ یا لہذا جناب فاطمہ بنت اسد بڑے اطمینان سے اندر داخل ہوئے، اندر کی طرف جب اندر گئی بی بی 3 دن اللہ کی مہمان ٹھہری، جنت سے پانی آتا رہا، جنت سے کھانے آتے رہے، جنت سے بیبیاں آئیں جو علی کی ماں کی خدمت گزاری کے لیے، اور علی کی ماں فرماتی ہیں جب میرے لال نے اس دنیا میں قدم رکھا علی نے پہلا کام کیا کیا؟ بی بی فرماتی ہیں علی حیدر کرار فسجد للہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ یا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، اپنی امامت و خلافت کی گواہی دی۔ علی نے سجدہ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا علی اللہ اور رب نہیں ہے، علی اللہ کا ولی ہے۔ اے دنیا والوں، میں اللہ کا تعارف کرانے آیا ہوں۔ اللہ نے علی کی ولادت باسعادت کعبہ میں کرا کے دنیا والوں کو بتا دیا علی تم جیسا نہیں ہے۔ علی تم جیسا نہیں
اور علی نے رب کو سجدہ کر کے بتا دیا میں اللہ جیسا نہیں ہوں، میں اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ آج دنیا حضرت ابو طالب کے حق میں جسارت کرے کہ الیاذ باللہ وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے۔ دنیا والے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو طالب مشرک تھے، بت پرست تھے، کافر تھے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، مشرک ہیں نجس، ولا تقربوا المسجد الحرام، مسجد الحرام کے قریب ان کو نہ جانے دو۔ علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مشرک ہیں نجس، ان کو مسجد الحرام کے قریب نہ جانے دو۔ اور میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی مسجد کے باہر کوئی آ جائے کافر، کیا آپ آنے دیں گے؟ اب مجھے کوئی بتائے کعبہ میں علی کی ماں اپنی مرضی سے چابیاں لے کر نہ گئی، گھر میں چابیاں موجود تھی، بلکہ اللہ نے اپنے ارادے سے دیوار کعبہ کو شق کیا، فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، اللہ نے مبغض علی کے منہ پہ لعنت کا تمغہ بھیج دیا۔ یا علی بتا دیا۔ او ابو طالب کو کافر نہ کہنا، مشرک نہ کہنا۔ اگر کافر ہوتا اللہ علی کی ماں کے لیے در کعبہ میں راستہ نہ بناتا، راستہ دے کر بتا دیا یہ کعبے کا وارث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک، سبحان یا علی، اللہم صلی اللہ۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ سے باہر آئی، 3 دن اللہ کی مہمان ٹھہری۔ چوتھا دن بی بی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آواز قدرت آئی یا فاطمہ سمیہ علی جن، اے فاطمہ یہ بچہ عام نہیں ہے، سمیہ علی جن وانا العلی الاعلی، میں نے اپنے نام سے اس کا نام مشتق کر کے اس کا نام علی رکھا۔ میں علی الاعلی ہوں، اس کا نام علی رکھا ہے، اس کا نام علی ہے۔ اللہ اکبر۔ نام علی کو اتنا عام کریں، ہر گھر میں ہر فرد کی زبان پر نام علی علی ہو۔ اور جس کو ذکر علی سے تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہا یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے انسان، یہ کوئی ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے انسان، بغض حیدر بھی سینوں کو جلا دیتا ہے۔ یا علی، اگر کسی سے آج علی کی عظمت قبول نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی، بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے کوئی طواف نہیں۔ یا علی، علی کی ماں، یا علی، سبحان اللہ۔
خدائی کا انتظام۔ کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے، ارے علی تو وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام۔ سبحان اللہ یا علی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علی مولا کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور حضرت ابو طالب آگے آئے ہیں۔ بی بی نے حضرت ابو طالب کے ہاتھوں پہ دیا، مولا علی نے بڑھ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا اباتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گویا علی نے اپنی ولادت با سعادت کے بعد بتا دیا ادب کا بہترین طریقہ سلام ہے۔ جب ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو، یہ علی کی سنت ہے، اور میری تیری سنت میں کچھ نہیں رکھا، علی کی سنت میں نجات ہے۔ اور ادھر سے نبی آ رہے ہیں، نبی قریب آئے، روایت کہتی ہے علی ماں کے ہاتھوں پہ اچھلے، ماں نبی کے ہاتھوں پہ جانے کے لیے، نبی نے اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ ادھر سے بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں یا رسول اللہ، علی کے اندر 3 چیزیں بڑی حیران کرنے والی ہیں۔ کہا علی اب تک رویا نہیں ہے، علی نے کچھ کھایا نہیں ہے، علی نے کچھ پیا نہیں ہے، علی نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی۔ بھائی علی ان میں سے نہیں ہے جو نبی کے ساتھ رہ کے بھی رونا شروع کر دے۔ علی بتا رہے ہیں میں جب اللہ کے گھر میں ہوں، نبی کی آغوش میں ہوں، رونے کا کیا مطلب ہے؟ اور روئیں وہ جن کی قسمت صحیح نہ ہو، مجھ علی جیسا جو وارث کعبہ ہو، وارث علم نبوت ہو، میں کیوں روؤں؟ اس لیے تو نبی کے ہاتھ پہ آئے فتبسم علیًا، دنیا کے بچے پیدا ہونے کے بعد روئے ہیں، علی وہ لال ہے جو نبی کے ہاتھ پہ مسکرائے ہیں۔ علی وہ ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے دلوں کو محبت علی سے آباد رکھے اور یہ محبت آپ کی نسلوں میں بھی قائم رکھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت زادہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے جب اٹھایا تو علی مولا نے آنکھ کھولی، اب امامت نے نبوت کا دیدار کیا۔ نبی فرماتے یا علی، تو نے اپنی نظر میرے ساتھ خاص کی، میں نے اپنے علم کا وارث تجھے بنایا۔ کیسا وارث بنایا؟ روایت ہے رسول نے جب لسان اپنی دی تو 12 چشمے علم کے جاری ہوئے۔ علامہ محقق اربیلی ہمارے شیعہ علماء مورخین میں سے کہتے 12 چشمے جاری ہوئے، کیوں نہ ہو؟ نبی کے لعاب کا اثر ہے۔ یا علی۔ اب بی بی کہتی ہیں میں یروی ہے، رسول اللہ سے خطاب کرتی ہیں کہ اے میرے لال، میرے بیٹے، رسول اللہ کو بھی بیٹا کہتی تھی، یا محمد میں یروی ہے، علی کو گھٹی کون دے گا؟ آپ بھی گھٹی دیتے ہیں نا کہ نہیں دیتے؟ اپنے بچوں کو کہتے ہیں گھروں میں بزرگ گھٹی دے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد بھی پریشان ہے، کہتی ہے میں یروی ہے، علی کو گھٹی کون دے گا؟ رسول فرماتے ہیں فاطمہ بنت اسد ہے مادر گرامی، گھبرائیں نہیں، انا اروی ہے اور میرے علم کا وارث ہے، گھٹی میں دوں گا۔ یا روایت کہتی ہے آپ نے فرمایا میں اسے گھٹی دوں گا۔ وضع لسانہ فی علی ابن ابی طالب، نبی نے اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں دے دی۔
اب یہ لوگ منظر دیکھ رہے ہیں، کعبہ کے باہر نبی کھڑے ہیں، لوگ جمع ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ نبی اپنی زبان علی کو دے رہے ہیں، علی نبی کی زبان چوس رہے ہیں، علم رسالت و نبوت منتقل ہو رہا ہے، گویا نبی امت کو بتا رہے ہیں، او دنیا والو، اللہ کے گھر میں تم سب کو گواہ بنا رہا ہوں، شریف جب ایک مرتبہ اپنی زبان کسی کو دیتا ہے پھر لیتا نہیں ہے۔ دیکھ لو، مصطفیٰ نے اپنی زبان علی کو دے دی۔ یا علی 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 یا علی۔ نبی نے اپنی زبان علی کو دے دی، اور جب بھی علی بولیں گے نبی کی زبان بولیں گے۔ علی کی مخالفت نہ کرنا، علی جب بھی بولیں گے نبی کی زبان بولیں گے، لہذا یہ وہ عظمت۔ اب نبی کے ہاتھوں پہ علی ہیں، رسول فرماتے ہیں یا علی اقرا، اے علی پڑھ، اے علی پڑھ۔ یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ آج دنیا اعتراض کرتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے علی 3 دن کا ہو کے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ دے؟ میں کہتا ہوں اگر علی کا بغض تجھے اس فضیلت کا منکر بنا رہا ہے اور قرآن پہ ایمان رکھتا ہے تو ذرا قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی پڑھ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی تو 3 دن کے ہو کے کلام کیا، لیکن آپ کے تو دلوں میں نور ولایت علی، لیکن جو ناسبی ہیں جن کے دلوں میں بغض علی ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو تھے نبی، کوئی اور مثال لے کر آئیں۔ میں نے کہا اور مثال بھی لے کر آتے ہیں، اور صرف حافظ قرآن بننا کمال نہیں ہے، اور صرف قاری قرآن بننا کافی نہیں ہے، قبلہ صاحب موجود ہیں۔ پڑھ حضرت یوسف کا واقعہ، اور جب یوسف نبی پہ تہمت لگائی جا رہی تھی، یوسف نبی نے کہا میری طہارت کی گواہی یہ بچہ دے گا۔ اور فرعون کا دربار ہے، سارے کافر ہیں۔ وہ اس زمانے کا جو فرعون تھا حضرت یوسف کا، جہاں پر رہتے تھے، جو مصر کا بڑا تھا، اس کے محل میں سارے کافر ہیں، اور وہ جو بچہ ہے وہ کافر ہے، وہ کافر بچہ بول کر نبی یوسف کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ کافر کا بچہ بول کے نبی کی طہارت کی گواہی دے سکتا ہے، علی نبی کے ہاتھ پہ بول کے۔ علی نبی کے ہاتھ پہ بول کے رسالت کی گواہی نہیں دے سکتے، علی کا نبی کے ہاتھ پہ بولنا یہ رسالت کی گواہی ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ مولانا صاحب تو شیعہ ہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں علی کا بولنا یہ رسالت کی گواہی ہے، یہ کیسے؟ میں جواب دوں گا ان کی اپنی کتابوں سے۔
اپنے برادران اہل سنت کی کتابوں سے سارے مسلمانوں نے لکھا میرے رسول کی شان یہ ہے کہ جب رسول اپنے ہاتھوں پہ کنکر اٹھاتے وہ تسبیح پڑھتی، وہ کنکر پڑھتے تو کیا کرتے، تسبیح پڑھتے تو کیا کرتے، رسالت کی گواہی دیتے۔ وہ کنکر نبی کو سلام کرتے تو یہ نبی کی رسالت کی کیا ہے، گواہی ہے۔ اور میرا دوست تیرے ایمان پہ قربان جاؤں، او بے جان کنکر بول کے نبی کے ہاتھ پہ رسالت کی گواہی دے سکتے ہیں، اور نبی کے دین کا وارث علی نبی کے ہاتھ پہ بول کے قرآن پڑھ کے رسالت کی گواہی نہیں دے سکتا۔ یا علی، لہٰذا علی جو بول رہے ہیں رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ بہت سارے اعتراضات ہیں، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آخری روایت اور تھوڑا پیغام کی طرف آ رہا ہوں۔ علامہ مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عظیم کتاب ہے سیرت امیر المومنین، مولا علی کی سیرت پہ، ان کے حالات پہ بہترین امام کی سیرت ہے، امام کے معجزات ہیں، امام کی جو ہے فرمودات ہیں، امام کے خطبے ہیں، امام کی شہادت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے مولا علی کی پوری تاریخ پڑھنا چاہتا ہے، مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت الامیر المومنین پڑھے۔ نقل کرتے ہیں علی کی ماں گھر سے رکھے، علی کو مانا ہے، علی کی ولایت کو مانا ہے۔ علی کی ولایت کا معنی کیا ہے تھوڑا واضح کر دوں، اپنے جوانوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آئے ولایت کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں اسلام نے، شریعت نے مرد کو ولی بنایا، مرد کو کیا بنایا؟ یہ اور بات ہے آج گھروں میں، بعض گھروں میں عورت کی ولایت چلتی ہے، ورنہ اللہ نے مرد کو ولی بنائے، باپ کی شکل میں یا پھر شوہر کی شکل میں۔ آپ کا اور میرا بیٹا صبح سے شام تک باہر چوک میں کھڑے ہو کر کہے کہ میرا باپ بڑا نمازی، میرا باپ روزے دار، میرا باپ جہاد کرنے والا، میرا باپ راہ خدا میں دینے والا، میرا باپ غریبوں کی کفالت کرنے والا، سارے کہیں گے ماشاءاللہ بیٹا اپنے باپ کا نام روشن کر رہا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی ہم نے کہا کہ بیٹا جاؤ یہ ذرا کام کر کے آؤ، کہا کہ آپ باپ ہیں سر آنکھوں پہ لیکن آپ کی فرما برداری نہیں ہوتی۔ باپ نے اور کام بتایا اس کی مخالفت، تیسرا کام بتایا اس کی مخالفت، صبح سے شام تک باپ کے پڑھ رہے قصیدے، شام کو باپ نے حکم دیا باپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں آپ ایسی اولاد کو شریف کہیں گے؟ جی ایسی اولاد کو شریف کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ آپ سارے تسلیم کر رہے ہیں ایسی اولاد کو شریف۔ اور میرا دوست اگر باپ جیسے ولی کی کوئی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور جو علی جیسے امام کی نہ مانے وہ شریف کہلانے کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، معنی ولایت کو سمجھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہتا ہے مولا آپ اپنی محفلوں میں سلمان فارسی کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام نے دیکھا یہ حقارت سے کر رہا ہے، سلمان کے بارے میں کہا آپ سلمان فارسی، امام فرماتے ہیں سن لو وہ سلمان فارسی نہیں وہ سلمان محمدی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام فرماتے جو تم یہ سوال کر رہے ہو میں اپنی محفلوں میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فخر کرتا ہوں، حالانکہ امام اپنی محفلوں میں کس کا ذکر کرتے ہیں؟ یا خدا کا کرتے ہیں، یا پھر نبی کا کرتے ہیں، یا پھر علی کا کرتے ہیں، کہ جس کا ذکر کرنا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور الحمدللہ آپ لوگ صبح سے کر رہے ہیں،
علی کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ یا امام، اے مولا، اے امام صادق، آپ کی تعلیمات سے ہم تک پہنچا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، پھر آپ اپنی محفلوں میں سلمان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سوال ہے کہ نہیں ہے؟ مولا علی کا ذکر کرنا ہے عبادت، آپ علی کا ذکر چھوڑ کے سلمان کا کیوں کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں سلمان کی 3 خصوصیات ایسی ہیں جہاں میں علی کا ذکر کرنا عبادت سمجھتا ہوں، وہاں سلمان کا ذکر کرنا بھی عبادت سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، 3 خصوصیات آج مولا کے اس جشن میں وہ 3 چیزیں ہم لے کر جائیں، آج وہ ہمارے اندر آ گئی تو پھر ہمارے وقت کے امام کی محفلوں میں ہمارا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ جو سلمان کا ذکر چھٹے امام کے زمانے میں ہو سکتا ہے، اگر ہم ان 3 چیزوں کو اپنا لیں ہمارے وقت کے امام کی محفلوں میں ہمارا ذکر ہو سکتا ہے۔ مولا وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے ان سلمان یحب العلماء، سلمان علماء سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے دشمنی نہیں رکھتے۔ علماء سے محبت کا مطلب ہے علماء کو سنتے ہیں، علماء کے قریب بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی سادہ بات کروں، آپ لوگوں نے اگر کپڑے سلوانے ہیں اپنی امام سے بتائیں، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ جی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ موچی کے پاس جائیں۔ آپ سارے میرے اوپر ہنسیں گے، ایسے کہ نہیں؟ آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ کپڑے درزی سے سلوانے ہیں، موچی سے نہیں، ایسے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بدن کا علاج کروانا ہے، کس کے پاس جائیں گے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، آپ چکی والے کے پاس جائیں جو آٹے کی، جہاں پر گندم کو وہ پیستا ہے اور آٹا بناتا ہے، وہ آپ اس کے پاس جائیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نجف سے آئے ہیں، ایسی باتیں کریں جو ہماری عقل قبول کرے۔ آپ کی عقل نے کہا علاج کس سے کروانا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ آپ نے اپنے بالوں کی کٹنگ کروانی کس سے کروانی ہے؟ نائی سے۔ یعنی میری اور آپ کی عقل کہتی ہے جو بھی کام کرنا ہے اس کام کا جو ماہر اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جائیں۔ اور میرا دوست جو عقل ہمیں ان کاموں میں رہنمائی کرتی ہے، یہی عقل کہتی ہے دین کا مسئلہ ہو ہر دروازے پہ نہ جا، دین کے لیے علماء کے دروازے پہ جا۔ اور جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں، جس طرح ہم کپڑے سلوانے کے لیے درزی کو چھوڑ کے موچی کے پاس نہیں جا رہے، دین کے مسئلے کے لیے علماء کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ کیوں جائیں؟ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الرسل فرماتے ہیں او میرے امتیوں، او میرے کلمہ گو، جو ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے عالم دین کے دروازے پہ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے میرے ملائکہ، اس بندے کے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ کتنی عظمت ہے علماء کے پاس جانے کی، کس قدر ثواب ہے۔ اور میرا دوست یاد رکھ، وہ نسلیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو علماء سے دور رہتی ہیں۔ اور میرا دوست تیرا تعلق تو علی مولا سے ہے، اولاد علی، علی اور اولاد علی۔ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ہمارے مولا علم کے وارث ہوں اور ہمارے پاس علم نہ ہو، ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے، آج دنیا والوں نے یہ شروع کر دیا، کہا علی اگر دروازہ ہیں تو فلاں دیوار ہے،
میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تیری بات بھی مان لیتے ہیں، بڑے شوق سے کہہ دے فلاں دیوار ہے، مجھے اتنا بتا اور شریف دروازوں سے جاتا ہے، دیواریں پھیلان کر چور جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور نبی تجھے دروازہ علی دکھا رہے، لہٰذا علم ہونا چاہیے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں جالس العلماء، او علی والو آج علی کا یوم جشن ہے۔ مولا علی مجھے اور آپ سب کو پیغام دے رہے ہیں، فرماتے ہیں علی والو جالس العلماء، علماء کی محفلوں میں بیٹھو، یزداد علمک، علماء کی محفلوں میں تم بیٹھو، تمہارے علم میں زیادتی ہوگی، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں، اور مولا علی تو آپ کو اور مجھے صاحب علم دیکھنا چاہتے ہیں، جاہل نہیں۔ ہم صاحب علم امام کے حبدار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ فرمایا جالس العلماء یحسن ادبک، وہ علی والا علماء کی محفلوں میں بیٹھ، تیرا اخلاق بلند ہوگا۔ علماء کی محفلوں میں بیٹھ۔ جی صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ۔ بے شک علماء حق کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو علی اور اولاد علی کے مذہب کو بھی پیش کریں اور ان کی محبت پہ بھی آپ کو باادب بنائیں۔ لہذا وہ علماء جو قرآن اور 14 کے فرمان کی روشنی میں میری اور آپ کی اصلاح کریں، ورنہ معصوم فرماتے ہیں جہنم کے نچلے طبقے میں، بزرگ کی بات بہت اچھی ہے، معصوم فرماتے ہیں جہنم کے نچلے طبقے میں 2 قسم کے افراد ہوں۔ کون؟ ایک وہ علماء جو بد عمل ہیں۔ بد عمل سے کیا مراد ہے؟ عالم نماز کی بات کرے نماز نہ پڑھے، عالم خمس و زکوٰۃ کی بات کرے خمس و زکوٰۃ نہ دے، عالم داڑھی کی بات کرے داڑھی نہ دے، داڑھی نہ رکھے، عالم شرم و حیا کی بات کرے خود شرم و حیا نہ رکھے۔ نہ، ہمارے وارث تو 14 ہیں جو شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اور کہا دوسرا، یہ علماء جہنم میں جائیں گے نچلے طبقے میں جو بد عمل ہیں۔ دوسرا فرمایا وہ لوگ جو علماء سے دور رہ کر جاہل رہے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ بتاؤ تیرے پاس تو علم نہیں تھا، اور جو قرآن اور دین کا علم رکھتا تھا تو ان کی عداوت اور بغض میں رہ گیا، تو نے اپنی اصلاح نہ کی۔ آج ہم بیٹھ کے اپنے گھروں میں کہیں ان ڈاکٹروں کے پاس نہ جاؤ، یہ حرام خور ہیں، یہ پیسے بٹورتے ہیں، یہ نقصان کرتے ہیں، یہ اپنے گھر بھرتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، آپ بتائیں، آپ ڈاکٹروں کی نفرت اپنی اولاد میں دیں، آپ کی اولاد کیا ہو جائے گی؟ ڈاکٹروں سے باغی، اور جب بیماریوں میں مبتلا ہوگی ڈاکٹروں کے پاس جائے گی نہیں، کہاں جائے گی؟ بیماریاں بڑھتی جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ ایسے کہ نہیں؟ نقصان کس کا؟ ہم نے خود اپنے گلشن کو اجاڑا، ہم نے خود اپنے گھر کو آگ لگائی ڈاکٹروں کی دشمنیاں دے دے کے۔ ایسا نہ ہو اپنے گھروں میں بیٹھ کے علماء کے نقائص بیان کریں، علماء کی برائیاں بیان کریں، نسلوں کے دلوں میں علماء کا بغض آ جائے۔ علماء کے قریب ہو، دیکھ تو صحیح، اور تجھے آل محمد کی تعلیم سکھاتے ہیں یا تجھے بے ایمان بناتے ہیں؟ یا علی، علماء کی محفلوں میں بیٹھ کر ذرا دیکھ لے، ممبر پہ آنے والوں کی محفلوں میں کون ہیں جو آل محمد کی علم کی خیرات تجھے کردار سے دیتے ہیں؟ علماء کی محفلوں میں بیٹھ، آل محمد تجھے سمجھا رہے ہیں۔ لہٰذا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صرف عالم با عمل کو بھی تلاش نہ کرتا رہے ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔
کیوں؟ میرا اور آپ کا ایمان ہے نبی جتنے بھی ہیں معصوم ہیں، امام جتنے بھی ہیں، اماموں کے بعد کیا لوگوں میں کوئی معصوم ہے؟ جی کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر علماء معصوم ہیں؟ علماء معصوم ہیں؟ نہیں ہیں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال، آپ میں سے سارے لوگوں میں سے میں آپ لوگوں میں شامل ہوں، آپ لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اچھا پھر اس غلطی کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی آپ کے پاس علم زیادہ ہے یا علماء کے پاس؟ یعنی اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے، آپ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جو علماء آل محمد کے علم کے وارث ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے کیا وہ اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے؟ لہٰذا ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ یاد رکھو اگر معاشرے میں کوئی عالم دین اگر کوئی کوتاہی کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، اس کا جواب دے قیامت والے دن وہ ہے اس کی بدعملی سے ہم بے دین نہ بن جائیں۔ ہم سے پوچھا جائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ لہذا ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ آذان کے احترام میں ذرا ایک منٹ صلوات پڑھتے رہیں آپ۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد و لہذا امام علیہ السلام نے کیا بتایا؟ پہلی چیز جو سلمان کے اندر، روایت کو مکمل کروں، بس اسی روایت کو مکمل کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے سلمان علماء سے محبت کرتے تھے، علماء کی محفلوں میں بیٹھے۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ 3 چیزیں سنا رہا تھا، ایک چیز رہ گئی۔ امام نے فرمایا پہلی چیز علماء کی محفلوں میں بیٹھ علم میں اضافہ ہوگا، دوسری چیز آپ کا اخلاق بلند ہوگا، تیسری چیز وَتَزْكُو نَفْسُكَ۔ امام فرماتے ہیں با کردار بننا چاہتا ہے علماء کی محفلوں میں بیٹھ، چاہتا ہے نا تیرا کردار پاک ہو، علماء کی محفلوں میں بیٹھ۔ اور جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، دین کو معمولی سمجھنے والے ہیں، وہ تجھے دین کی محبت نہیں دیں گے۔ لہذا امام نے بتایا سلمان کی 3 خصوصیات ہیں۔ پہلی چیز علماء سے محبت کرتے تھے، دوسری چیز مولا امام فرماتے ہیں سلمان یحب الفقراء، سلمان غریب لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے محلے میں ملک صاحب اور چودھری صاحب اس کو جھک جھک کے سلام کریں، اس کا مطلب ہے تو پیسے کو سلام کر رہا ہے۔ وہ کس سے بڑھ کر اور بڑی دولت کیا ہو؟ جس کے دل میں علی کی محبت ہو تو اسے کہے السلام علیکم۔ اور تیری نگاہ میں معیار مال ہو سکتا ہے، علی کی محبت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ علی کا حبدار ہو، اس کو سلام کر، محبت علی کی قدر کر، یہ دیکھ یہ علی کا حبدار ہے۔ ایسے کہ نہیں؟ یہ جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کے امام بارگاہ کا ایک دروازہ ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ لوہے کا۔ یہ جب مارکیٹ میں بن رہا تھا لوگوں کے اس کے اوپر پاؤں تھے، گندا ہو رہا تھا، ایسے کہ نہیں؟ جب دروازہ لگ گیا امام بارگاہ پہ اس کی عظمت بڑھ گئی۔ اگر اس دروازے کو کوئی جلانے آئے اپنی ایمان سے بتائیں آپ کی غیرت ایمانی اجازت دے گی؟ کوئی اس دروازے کو توڑنے آئے، توہین کرنے آئے، آپ اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بے جان ہے، اس کی نسبت ہے امام خانے سے،
تو اس کی تعظیم بڑھ گئی، اور جو جاندار اشرف المخلوقات میں جس کے دل میں ہو نور ولایت علی، اس کی قدر کتنی بڑھ جائے گی۔ اگر کل میدان قیامت میں علی مولا کے پاس جائیں، مولا ہماری شفاعت کریں، آپ کے حبدار ہیں، اور مولا علی پلٹ کر کہیں اب کس منہ سے آیا ہے، اور دنیا میں میری محبت کی لاج نہ رکھی، میرے حبداروں کو تو نے ذلیل کیا۔ لہٰذا صرف دروازے کی عظمت کو یاد نہ رکھیں، جو علی کا حبدار ہے اس کی عظمت امام بارگاہ کے دروازے سے بلند ہے۔ علی کا حبدار ہے وہ، علی کی محبت ہے اس کے دل میں، اور دروازے کو آپ نے لگایا ہے۔ علی کی محبت کو دل میں اللہ نے ڈالا ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ لہٰذا دوسری چیز ہے فقراء سے محبت کرنا، غریب لوگوں سے محبت کریں۔ دیکھیں اپنے ارد گرد جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں، صرف یہ نہ دیکھیں اس کی مالی مدد کریں، دیکھیں علی والا آپ کے پڑوس میں ضرورت مند ہے، کس حوالے سے؟ راشن کے حوالے سے مدد کرو۔ علی کے کردار سے محروم ہے، اس کو علی کے کردار سے باادب بناؤ، علی کے افکار سے باادب بناؤ، علی کے عقائد سے باادب بناؤ، اور اس کی ہر غربت کو مٹاؤ۔ صرف غربت مالی نہ مٹاؤ بلکہ غربت اعتقادی کو ختم کرو، غربت جو اعمال ہے اس کو ختم کریں۔ تو لہٰذا یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز بڑی اہم اور ہم کو متوجہ کر دیا، بس اسی پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں سلمان کی تیسری خصوصیت جس کی وجہ سے میں صادق آل محمد اپنی محفلوں میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں، مولا وہ تیسری چیز کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں سلمان نے اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔ سلمان کی زندگی میں علی کی مرضی ہے، اس کی اپنی مرضی نہ تھی۔ گویا امام نے بتا دیا ولایت علی نام ہے، تمہاری زندگی میں علی کی مرضی آ جائے، تمہاری زندگی میں علی کی پسند آ جائے۔ آج ہم کہتے ہیں، اکثر ہمارے لوگ جوان کہتے ہیں مجھے ایپل موبائل پسند ہے، آئی فون، ہمارے جوانوں کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں برانڈ کے سوٹ پسند ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں باٹا کا جوتا پسند ہے، بعض کہتے ہیں ہمیں فلاں گاڑی میں سفر کرنا پسند ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں کمپنی کی سگریٹ پینا پسند ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں محلے میں رہنا پسند ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں او علی والا، یہ تیری پسند تجھے مبارک ہو، مجھ علی سے سن میری پسند کیا ہے۔ ابھی آپ نے مولا کی جشن کے دوران کیا سنا؟ مولا نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنی ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلا کام رب کو سجدہ کیا۔ علی کو یہ پسند ہے، اسی لیے مولا فرماتے ہیں او علی والا، مجھ علی کو وہ چہرہ پسند ہے جس چہرے پہ سجدے کے آثار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیرے اور میرے برانڈ اور بنائی ہوئی پسند اور ہیں، علی کی پسند اور ہے۔ ہم پوری زندگی اپنی پسند کی گزار دیں اور ہماری زندگی میں نماز نہ ہو، صرف ہم علی کی محبت کے دعوے دار ہوں، جب کل میدان قیامت میں علی مولا کے پاس جائیں، مولا آپ کا حبدار ہوں، آپ کے بیٹے کا عزادار ہوں، میری شفاعت کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو مولا دیکھ کر کہیں ہٹ جا، اور جس کے چہرے پہ سجدے کے نشان نہیں ہیں مجھ علی کو وہ چہرہ پسند نہیں ہے۔ اپنا چہرہ وہ لے کر جا کہ علی بھی پسند کریں۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عصمت و طہارت، مولا علی کی عظمت کا واسطہ اس جشن میلاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام، اے کریم اللہ جو بانیان جشن ہیں ان کے حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام، جو بانیان مجلس
بانیان دعا کرانے دیں اے کریم مہربان اللہ جتنے بھی منتظمین اور بانیان جشن ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد فرما۔ اے کریم مہربان اللہ جس طرح ہمارے دلوں کو محبت علی سے آباد رکھا ہے، ہماری اولادوں ہماری نسلوں میں محبت علی اور اولاد علی رکھ، ہمیں اولاد علی اور علی اولاد علی کے پاک کردار سے ہمیں پاک کردار عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر میں برزخ میں معاشر میں 14-12 کا نور ولایت نصیب فرمانا، ان کا شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین ہوں جناب دے سامنے ذاکر جناب الطاف حسین جویا صاحب، اتو دو بعد ذاکر جناب سید نزاکت حسین شاہ صاحب آف بکھر۔